کل بات یہاں تک پہنچی تھی کہ جیسے ہی ہرقل نے روم کے بڑے بڑے لوگوں کو جمع کر کے سوال کیا، نصیحت کی کہ تم لوگ فلاح، رشد، بھلائی اگر چاہتے ہو، اپنے ملک کو سلامت رکھنا چاہتے ہو، تو اس آخری نبی کی نبوت پر ایمان لے آؤ۔ یہ سنتے ہی تمام رومی بڑے لوگ نیل گائے، وحشی گدھے کی طرح بھاگے دروازوں کی طرف۔ ان کا بھاگنا اس بات کی دلیل تھی کہ انہوں نے ہرقل کی بات کو تسلیم نہیں کیا۔ ہرقل کی بات سے نفرت کے اظہار کے طور پر یہ لوگ بھاگے۔ اے ہرقل، ہم تیری بات ماننے کے لیے بالکل تیار نہیں ہیں، بھاگے دروازوں کی طرف۔ لیکن عجیب بات، ہرقل نے تو پہلے سے دروازے بند کروا دیے تھے، تو سب دروازوں کی طرف دوڑے اور دوڑ کر کے ناکام، خائب و خاسر واپس آئے۔ فلما رأى ہرقل نفرتهم، جب ہرقل نے دیکھا کہ یہ لوگ تو نفرت کر رہے ہیں آخری نبی پر ایمان لانے سے، یعنی ان کو گوارا نہیں ہے آخری نبی پر ایمان لانا، اور یہ تو بدک کر کے ایسے بھاگے کہ اب میری حکومت کو بھی خطرہ ہے، بغاوت کا اندیشہ ہے، تو اس نے پیترا بدلا ہے۔ کیونکہ بادشاہ لوگ سیاست میں بڑے ماہر ہوتے ہیں۔ کیا پیترا بدلا اس نے؟ وَأَيِّسَ مِنَ الْإِيمَانِ، اور ایمان سے جب وہ نا امید ہو گیا کہ یہ رومی بڑے بڑے لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، قال، تو اپنے لوگوں کو کہا جو وہاں خدام ہوں گے، اسٹاف ہوں گے، ان کو کہا ردوہم علیہ، سب کو میرے پاس واپس بلاؤ۔ یہ انسان گدھے بن کے بھاگ رہے ہیں نا، سب کو میرے پاس واپس بلاؤ، سب کو لاؤ یہاں پر۔ وقال، کیا کہتا ہے؟ انی قلت مقالتی آنفا اختبر بہا شدتکم علی دینکم، میں نے جو ابھی تم کو میری یہ بات کہی تو میں تمہاری دین کے اوپر مضبوطی کو میں آزما رہا تھا۔ یعنی یہ جو بات میں نے تم کو کہی، کیوں کہی؟ کہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تم عیسائیت میں مضبوط ہو کہ ڈھیلے ڈھالے عیسائی ہو۔ اگر تم ڈھیلے ڈھالے عیسائی ہوں گے تو آخری نبی کی بات سن کر عیسائیت چھوڑ کر آخری نبی کی نبوت پر ایمان لے آؤ گے، اور پکے کٹر مضبوط عیسائی اگر ہوں گے، فنڈامنٹلسٹ ہوں گے، تو تم لوگ عیسائیت پر رہو گے اور آخری نبی پر ایمان نہیں لاؤ گے۔ یہ تو میں نے خالی کہا تھا تم کو، تمہاری دینداری کا امتحان لینا تھا، تم کو آزمانا تھا کہ تم عیسائیت میں مضبوط ہو کہ ایسے ہی ڈھیلے ڈالے ہو، اس لیے میں نے تم کو یہ کہا تھا، ورنہ میں تم کو کوئی آخری نبی پر ایمان کی دعوت دیتا نہیں ہوں۔ پورا پیترا بدل ڈالا ہرقل نے۔ فقد رأیت، میں نے دیکھ لی تمہاری پختگی، میں نے تمہاری پختگی، واہ واہ، کیا کہنا پڑے، تم دین عیسائیت پر کیسے مضبوط، ثابت قدم، استقامت والے لوگ ہو، کہ میں نے تو ابھی صرف آخری نبی کی بات کی، اس میں تو تم بھاگے سب لوگ، واہ واہ، بہت اچھی ہے تمہاری دینداری، اور عیسائیت میں تم بہت مضبوط لوگ ہو، میں نے دیکھ لیا تم بہت مضبوط لوگ ہو۔ جب یہ بات کہی، اور عوام تو کلانام، وہ ذرا سب بادشاہ کے سامنے انعام اور جانور کی طرح ہوتے ہیں، تو کا فسجدوا لہ، تو پورے اراکین سلطنت نے، وزرائے سلطنت نے ہرقل کے سامنے سجدہ کیا، یعنی سر تسلیم خم کیا کہ آپ کی حکومت برقرار، آپ جو کہہ رہے ہو ٹھیک، وردوا عنہ، اور خوش، ہرقل سے خوش،
تو تیرے منصب پر ہے، ہم اپنے سب دین کے اوپر ہے، کسی کو کچھ چھوڑنا نہیں ہے۔ دیکھ لیا۔ اب یہاں شرائع حدیث نے ایک مسئلے کے اوپر بحث کی ہے، ہرقل کے ایمان کے سلسلے میں، کہ کیا ہرقل مسلمان ہے، ایمان لے آئے تھے؟ بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ نہیں، وہ مسلمان ہے، لیکن راجح قول یہ ہے کہ ہرقل مسلمان نہیں، یہ راجح قول ہے۔ اور دیکھیے، کوئی آدمی اپنے فن سے کوئی بات نکالتا ہے اور وہ آدمی محتاط ہے، تو اپنے فن سے نکالی ہوئی بات صحیح ہے کہ نہیں، اس کی وہ دوسروں کے پاس تصدیق کراوے، یہ حسن ہے، یہ کوئی عیب نہیں ہے۔ سمجھے بات کو؟ کوئی آدمی صاحب فن ہے، اپنے فن سے کوئی بات تیار کرے اور اپنی اس بات کی دوسرے کے پاس تائید اور تصدیق کرائے، تو یہ حسن ہے، یہ کوئی عیب نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ کہ ہرقل نے اپنے علم نجوم کی روشنی میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ طے کیا کہ بھائی ختنہ کرنے والی قوم کا بادشاہ ظاہر ہو گیا، اس کی تائید کے لیے اس نے زغاتر کو خط لکھا اور وہاں سے تصدیق کرائی۔ یہ کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ یہ ایک کمال ہے کہ میں نے جو اپنے فن سے سیکھا، معلوم کیا، اس کی کوئی دوسرا تائید اور تصدیق کر دے۔ ابو سفیان سے جو تحقیق کی تھی وہ بالکل الگ موضوع ہے، کہ حضرت ابو سفیان سے جو اس نے سوالات کیے تھے وہ ایک ظاہری چیز تھی، وہ تو صاحب خط کے حالات معلوم کرنا مقصود تھا، کہ جس کا خط میرے پاس آیا ہے میں اس کے حالات معلوم کر لوں، پھر میں اس کا خط پڑھوں تاکہ خط کی اہمیت اور عظمت ہوئے۔ اور زغاتر کے پاس تحقیق کروانا، یہ اپنے علم نجوم کی روشنی میں جو وہ نتیجے پر پہنچا تھا اس کی تائید کرنا مقصود تھا۔ لہذا دونوں میں کوئی اشکال نہیں ہے، دونوں اپنی جگہ صحیح ہے۔ ہرقل کا ابو سفیان کو پوچھنا، یہ کس بنیاد پر؟ چونکہ اول مرتبہ خط آیا ہے، اسی لیے کون صاحب خط ہے اس کے بارے میں تحقیق کی۔ زغاتر کے پاس جو تحقیق کروائی، اپنے علم نجوم کی روشنی میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں وہ میں صحیح نتیجے پر پہنچا کہ غلط نتیجے پر پہنچا، اس کی تحقیق اس نے زغاتر سے کروائی۔ اسی لیے اس کو جو ہے ٹکراؤ نہیں کہا جائے گا، یہ دونوں اپنی اپنی جگہ پر الگ الگ جگہ پر محمول کیے جائیں گے۔ سمجھ میں آئی بات بھائی؟ اب ایک اصطلاح سمجھو، پھر آخری لفظ سمجھو۔ ایک ہے براءت استحلال اور ایک ہے براءت اختتام۔ براءت استحلال کا مطلب یہ ہے کہ بھائی کوئی بات شروع ہو رہی ہے تو کوئی ایسا لفظ استعمال کیا جائے کہ جس سے حسن ابتدا معلوم ہو جائے، حسن ابتدا معلوم ہو جائے، اس کو کہتے ہیں براءت استحلال۔ اور کوئی چیز ختم ہو رہی ہے تو وہاں پر براءت اختتام ہوتی ہے، کہ کوئی ایسی چیز اختیار کی جاوے کہ جس سے حسن اختتام معلوم ہوئے۔ تو اب دیکھیے راوی کیا کہہ رہے ہیں، فَكَانَ ذَلِكَ آخِرَ شَانِ ہرقل، اور یہی واقعہ اور واقعے کا یہ جز ہرقل کی حالت کی آخری بات ہے، ہرقل کی حالت اور واقعے کی آخری بات ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خط مبارک کا سلسلے کا جو واقعہ ہے اس کا آخری انجام یہاں آ کر کے پورا ہوا کہ ہرقل ایمان نہیں لایا اور جو ہے اس نے اپنی حکومت کو ترجیح دی
اپنے عوام کو، اپنے وزراء کو بغاوت سے بچا لیا، اور جو ہے وہ رومان امپائر کی سلطنت کے اوپر متمکن رہا۔ یہاں آ کر کے وہ مضمون پورا ہوتا ہے۔ اب یہ جو لفظ راوی نے حدیث کی تکمیل پر کہا، تو اس سے برات اختتام ہے کہ باب بدء الوحی بھی ختم ہو رہا ہے۔ یہ ہے برات اختتام کہ فکان ذالک آخر شان ہرقل، تو یہ لفظ آخر سے نکالا کہ باب بدء الوحی کا یہ آخری یہ جملہ ہے، یا باب بدء الوحی مکمل ہو رہا ہے۔ حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ یہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہر باب کے اخیر میں، کتاب کے اخیر میں کوئی ایسا لفظ لاتے ہیں جس سے دنیا کے آخر پر اشارہ ہوتا ہے کہ انسانوں، یہ دنیا فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، آخرت آنے والی ہے، قبر برزخ آنے والی ہے۔ تو کہا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ برات اختتام ہے کہ ہر کتاب اور باب کے اخیر میں کوئی یہ لفظ ایسا لائیں گے وہ کہ جس سے حسن اختتام، حسن خاتمہ، دنیا سے حسن خاتمہ پر اشارہ ہو جائے۔ اب یہاں کیا ہے؟ لفظ آخر کے ذریعے سے حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ آخری انجام کی یاد دہانی ہے۔ آخر سے آخری انجام کہ اے لوگو اپنے آخری وقت کی فکر کرو، آخری حالت کی فکر کرو کہ ایمان پر حسن خاتمہ ہو جائے، اس کو یاد رکھو۔ جو چیز حضرت یوسف علیہ السلام نے یاد رکھی تھی، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ حسن اختتام، حسن اختتام یعنی دنیا سے حسن اختتام، جس کو ہم حسن خاتمہ کہتے ہیں۔ لوگوں تم اس کو یاد رکھو، اس کی طرف اشارہ نکلتا ہے۔ قال ابو عبداللہ رواہ صالح ابن کیسان و یونس و معمر عن الزہری، یعنی اسی روایت کو اس ترتیب سے بھی نقل کیا جا رہا ہے، وہ آگے آ رہی ہے سب ترتیب سے روایت ہے۔ جیسا کہ بتلایا گیا تھا کہ حدیث ہرقل 17 جگہوں کے اوپر ہے، تو دوسرے مقامات پر اس ترتیب سے روایت آ رہی ہے۔ اب 2 موضوع باقی رہ گئے۔ ترجمۃ الباب سے ربط کیا ہے اس روایت کا، تو ربط سمجھو ترجمۃ الباب سے۔ نمبر 1، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی میں یہ سب باتیں تھی۔ ہرقل نے یہ پوچھا تھا نا کہ وہ آپ کو کس چیز کی تعلیم دیتے ہیں، تو سکھایا، بتلایا تھا ابو سفیان نے کہ وہ نبی کی اس بات کی تعلیم دیتے ہیں، اور یہ سب باتیں وحی کی تھی۔ ان باتوں کی روشنی میں ہرقل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر استدلال کیا۔ جو باتیں ہرقل نے پوچھی کہ وہ نبی آپ کو کس چیز کی تعلیم دیتے ہیں، تو ابو سفیان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا خلاصہ بتلایا نے، اعبدوا اللہ وحدہ ولا تشرکوا بہ شیئا واترکوا ما یقول آباؤکم ویامرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلۃ۔ ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا یہ خلاصہ تمام کا تمام وہ ہیں جو وحی میں آیا، گویا وحی کا خلاصہ بدلا، اور اسی سے ہرقل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر استدلال کیا، اور باب بھی وحی کا ہے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا خلاصہ جو بتلایا وہ ہیں جو آپ پر وحی نازل ہوئی. وہی والی باتیں ہرقل کے سامنے ابو سفیان نے سنائی اور ترجمۃ الباب بھی ہے وہی. اس طرح ایک مناسبت یہ ہو گئی روایت اور باب میں. دوسری مناسبت سمجھو. کتب سماویہ کی روشنی میں ہرقل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف ذکر کیے. ابو سفیان کے جوابات پر ہرقل نے جو تبصرہ کیا تھا، وہ تبصرے میں یہ بات تھی کہ بھائی نبی اس طرح ہوتے، نبی کی تعلیمات ایسی ہوتی ہے، وہ سب باتیں ہرقل نے کیسے بدلائی؟ سابقہ آسمانی کتابوں کی روشنی میں. اور سابقہ آسمانی کتابوں کی روشنی میں ہرقل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف عالیہ ذکر فرمائے وہ آپ کی عظمت کی دلیل ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی دلیل کہ سابقہ آسمانی کتابوں میں بھی آپ کا تذکرہ ہے، اور حضور کی عظمت کا بیان یہ صاحب وحی کی عظمت کا بیان. حضور صاحب وحی ہے تو حضور کے اوصاف کا تذکرہ سابقہ آسمانی کتابوں کی روشنی میں وہ وحی کی عظمت کا تذکرہ ہو گیا. نتیجہ کیا نکلا ہے؟ صاحب وحی عظمت والے، تو جو وحی آئی وہ بھی عظمت والے. اوصاف کی بنیاد پر حضور کی عظمت ثابت ہوئی تو صاحب وحی کی عظمت ثابت ہوئی تو خود وحی کی عظمت بھی ثابت ہو گئی. اور ترجمۃ الباب بھی یہی ہے، وحی کی عظمت بھی ترجمۃ الباب میں ہے. تیسرا ربط سمجھو. ترجمۃ الباب کی آیت کے اندر ہے انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدی. اور خط مبارک میں جو الفاظ ہے آیت کے قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، تو تیسرا ربط ہے لفظ سوا سے. اور ترجمۃ الباب کی آیت اور خط کی آیت دونوں سے ربط پیدا کیا ہے کہ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آیت کا انتخاب کیا اس میں کیا ہے؟ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم. معلوم ہوا کہ جو باتیں پچھلی آسمانی کتابوں میں وحی کے طور پر نازل کی گئی وہی باتیں آخری نبی کی آخری کتاب میں بھی بطور وحی نازل کی گئی. سمجھ رہے ہو بات کو؟ ربط سمجھ رہے ہو؟ آیت سے ربط پیدا کیا ہے. ترجمۃ الباب کا جزء ثانی آیت ہے انا اوحینا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل کے نام پر جو خط لکھا اس میں بھی آیت لکھی قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم. اور وہ کلمات کیا ہے؟ وہی اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا. تو برابر برابر درجے کی چیز کیا ہے؟ وحی کا مضمون، وحی کی باتیں. تو جو وحی کی بات ترجمۃ الباب کی آیت میں ہے وہی وحی کا مضمون جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل پر جو خط لکھا اس میں لفظ سوا کے ذریعے سے. سمجھ میں آیا ربط؟ یہ بھی جو ہے ترجمۃ الباب اور روایت کے درمیان میں تیسرا ربط جو ہے بیان کیا گیا. اب حدیث شریف سے حاصل ہونے والے دروس دیکھ لو. کیا سبق حاصل ہوا؟ نمبر 1، دین کی دعوت دینے کا موقع ملے تو اس سے فائدہ اٹھا لینا چاہیے. صلح حدیبیہ ہوئی، امن ہو گیا، راستے پر امن ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فائدہ اٹھایا، دعوت ایمان کے خطوط لکھنا شروع کر دیے. معلوم ہے ایمان کی دعوت کا موقع ملے اس سے فائدہ اٹھا لینے کا، موقع محل کے مطابق.
نمبر 2، اسلامی تعلیمات میں باری تعالیٰ نے ایک تاثیر رکھی ہے، اس زمانے کے غیر مسلم نے بھی اس کا اعتراف کیا۔ دیکھیے ابو سفیان تعلیمات نبوت کا خلاصہ پیش کر رہے ہیں، پیش کرنے والے بھی غیر مسلم اور جس کے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ بھی غیر مسلم۔ یہ ہے اسلامی تعلیمات کی تاثیر۔ ایک غیر مسلم اس کا خلاصہ دوسرے غیر مسلم کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ تیسری چیز، حب منصب اپنے دل سے نکال دو، مجھے یہ عہدہ مل جائے۔ حب منصب نکالو اپنے دل سے، یہ انسان کو ایمان تک سے محروم کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ ہرقل کیوں ایمان نہیں لائے؟ اقتدار کی خاطر کہ رومان ایمپائر کی عظیم سلطنت میرے ہاتھ سے چلی نہ جاوے۔ حب منصب نکالو اپنے اندر سے۔ ایک بزرگ تھے، انتقال کر گئے ابھی کورونا کے زمانے میں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ مولوی کی معراج 2 چیز میں ہے، مولویوں کی معراج 2 چیز میں، اور دونوں حب منصب ہے۔ ایک معراج تو یہ کہ میں کسی مدرسے کا معتمم بن جاؤں، اور دوسری معراج یہ کہ کسی مدرسے کا شیخ الحدیث یا صدر مفتی بن جاؤں۔ یہ ہے حب منصب۔ مولوی اس کو اپنی معراج سمجھتے ہیں، اس سے کم پر وہ راضی نہیں ہوتے، اس سے کم کے اوپر راضی نہیں ہوتے۔ یہ حب منصب ہے، بڑی خطرناک بیماری ہے، بڑی خطرناک بیماری۔ اسی لیے جو واقعی اللہ کے نیک بندے مخلص ہوتے ہیں اور محتمم ہوتے ہیں، وہ اپنے نام کے آگے لکھتے ہیں خادم الطلبہ، طلبہ کا خادم، اور واقعی اپنے آپ کو طلبہ کا خادم سمجھتے ہیں، جن کے اندر حب منصب نہیں ہوا کرتا، واقعی خادم الطلبہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں۔ اور لکھتے ہیں خادم حدیث نبوی شریف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا خادم، یہ ہے تواضع کا لفظ، ورنہ لکھے گا شیخ الحدیث فلاں 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 فلاں۔ یہ حب منصب، یہ 2 ہے مولویوں کی معراج، اللہ بچاوے اس سے۔ نمبر 4، زگاتر کا طرز عمل ہمارے لیے رہنما ہے، جان دے دی لیکن ایمان نہیں چھوڑا۔ دیکھیے کفرستان میں ایک بلبل نے آواز نکالی، رومان ایمپائر کے دارالسلطنت میں زگاتر نے ایمان کا کلمہ پڑھا، لوگ ٹوٹ پڑے، جان دے دی لیکن ایمان نہیں چھوڑا۔ یہ ہے چیز کہ کچھ بھی ہو جائے اللہ عافیت سے رکھے، لیکن ایمان آدمی نہ چھوڑے، حالات آوے تو۔ نمبر 5، ایسے الفاظ سے اپنے آپ کو بچاؤ جو سامنے والے کی دل شکنی کا باعث بنے، کسی کی دل شکنی کا باعث بنے، ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ پیچھے گزر گیا، مسئلہ بھی بتلا دیا تھا آپ کو فتاوی عالمگیری کے حوالے سے۔ نمبر 6، تالیف قلب ہو ایسے الفاظ استعمال کرنا سیکھو۔ تالیف قلب، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آیت کا انتخاب فرمایا، تالیف قلب، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، تالیف قلب والے الفاظ استعمال فرمایا۔ یہ نہیں کہا اے عیسائیو اے یہودیو یا اہل الکتاب، تالیف قلب ہو ایسے الفاظ استعمال کرو۔ بھائی آپ بھی طالب علم ہو، میں بھی طالب علم ہوں الحمدللہ، اور اللہ زندگی کی آخری گھڑی تک طالب علم ہی بنا کے رکھے۔ چند چیزوں میں فرق ہیں، باقی ہم سب طالب علم ہیں۔
تو کتنا اچھا دل کو لگتا ہے کہ دیکھو ہم سب طالب علم ہیں۔ امام احمد کو پوچھا گیا تھا نا رحمہ اللہ کہ علم کے طلب کا زمانہ کون سا، تو فرمایا من المہدی للہدی، گہوارے سے لے کر قبرستان تک وہ ہے اصول علم کا زمانہ۔ اسی لیے آپ کی زبان پر ہرگز نہیں آنا چاہیے کہ ہم اس سال فارغ ہو رہے ہیں، ہرگز نہیں آنا چاہیے کہ ہم فارغ ہو رہے ہیں۔ کوئی فارغ نہیں ہوتا علم سے، مشغولیت بڑھتی ہے، فراغت نہیں ہوا کرتی۔ علم سے فراغت کب؟ جنازہ اٹھے اس دن۔ اس علم سے فراغت کب؟ جنازہ اٹھے اس دن، وہاں تک علم سے فراغت نہیں۔ بہت تو یوں کہہ سکتے ہو اس سال دور حدیث شریف سے تکمیل ہو رہی ہے، دور حدیث شریف سے تکمیل ہو رہی ہے۔ فارغ کا لفظ نہیں، یہی اصطلاح مولویوں کے ذہن بگاڑ دی ہے۔ ہم تو فارغ ہو گئے ہیں، یعنی علم کا انبار لے کے فارغ نہیں ہو گئے ہو، دیکھیں اس انداز میں بولتے ہیں، علامۃ الدہر نہیں بن گئے ہو، اس طریقے سے فارغ ہو گئے۔ یہ اصطلاح ہی غلط ہے۔ نمبر 7، کسی کو دعوت دینی ہو ایمان کی تو مشترک الفاظ استعمال کرو یا اقرب الی القبول چیز کے ذریعے دعوت دو۔ مشترک الفاظ استعمال کرو یا اقرب الی القبول الفاظ استعمال کرو۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، مشترک چیز پیش کر کے حضور نے دعوت دی، سواء بیننا وبینکم۔ اسی لیے ہم کیا کہتے ہیں، اے ہمارے برادران وطن، دیش واسی بھائیوں، مشترکہ الفاظ۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی طرز اپنایا دعوت دینے کے اندر، الی کلمۃ سواء بیننا یا اقرب الی القبول، یعنی قریب ترین وہ الفاظ استعمال کرو، ایسی تعبیرات استعمال کرو جو سامنے والا بھی قبول کر لے وے۔ یہ چند دروس ہے۔ 8ویں بات، حقائق جب سامنے آوے تو اس کو تسلیم کرنے کا مزاج بناؤ، تعویل مت کرو۔ یہ ہمارے طبقے علماء کی ایک بہت بڑی کمی ہے، حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے، تعویل کرتے ہیں۔ زکاتیر کے سامنے حقیقت آئی، تعویل کی نہیں کی، فوراً قبول کر لیا، ایمان قبول کر لیا۔ حقائق سامنے آوے تو تعویل مت کرو، قبول کرنے کا مادہ جذبہ بناؤ اپنے اندر۔ جی الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا بہت فضل و کرم ہوا کہ بدء الوحی الحمدللہ مکمل ہو گیا، مالک کا فضل و کرم ہے۔ جب شروع کیا تو مجھے اندیشہ تھا کہ بقرعید تک بھی ہم پورا کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت جلدی بدء الوحی کی تکمیل کرا دی، اللہ کا بہت فضل و کرم ہے۔ ایسے میں کوشش کرتا ہوں کہ زیادہ لمبی تقریر نہ ہو، ورنہ یہ تمام چیزوں پر بہت لمبی لمبی تقریریں بخاری کی اردو عربی شروحات میں موجود ہے، لیکن کوشش کرتا ہوں کہ نچوڑ لب لباب آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے۔ تو الحمدللہ عافیت سے بدء الوحی بفضل اللہ تعالی مکمل ہو گیا۔ جی مسکرانے کے بھی اقسام ہیں، اعتراف جرم پر مسکرانا یہ بھی اس کی ایک قسم ہے۔ اس کو کیسے پڑھیں گے؟ ھذا کتاب الایمانی، یعنی مبتدا ھذا کو یہاں پر معذوف مانا اور اس کی خبر مانا، اس لیے کتاب الایمان مرفوع پڑھا گیا۔ مرفوع پڑھنے کی دوسری وجہ بھی ہے، کتاب الایمان ھذا،
اس صورت میں بھی مرفوع پڑھیں گے. بعضوں نے نصب بھی پڑھا ہے. خذ کتاب الایمانی، اے طالب علم بدء الوحی ہو گیا، آپ کتاب الایمان لے لے اور کتاب الایمان پڑھ. اس صورت میں نصب کا اعراب پڑھا جائے گا. وجہ تو پیچھے بتلا دی تھی کہ باب بدء الوحی کیوں اور کتاب الایمان کیوں، پیچھے گزر گیا کہ وہاں پر ایک ہی نوع ہے اور یہاں مختلف انواع ہے، اسی لیے کتاب کا لفظ آیا. کتاب الایمانی، کتاب الایمانی مختلف نوع کے مسائل کے مجموعے کو کتاب کہا جاتا ہے. مختلف الانواع مسائل کا مجموعہ اس کو کہا جاتا ہے کتاب. کتب کے اصل معنی آتے ہیں جمع کرنے کے، اسی لیے عربی محاورہ ہے کتبت الماء فی الکوزی، میں نے پانی کو کوزے میں جمع کر دیا. پھر بعد میں چل کر یہ لفظ لکھنے کے معنی میں استعمال ہوا، چونکہ لکھتے وقت پر آدمی بہت سارے حروف کو تحریر میں جمع کر لیتا ہے، اسی لیے بعد میں یہ لفظ لکھنے کے معنی میں آیا. اور جب کتاب لکھی جاتی ہے تو اس میں بہت سارے علوم، حروف، عبارت، سطروں کو لکھ کر کے جمع کر لیا جاتا ہے. یہ ایک وجہ تسمیہ ہوئی. دوسری وجہ تسمیہ ہے کتیبہ سے، لشکر کے ایک دستے اور ٹکڑے کو کہتے ہیں. گویا کہ یہ مسائل کا ایک دستہ ہے جو اس کتاب میں جمع ہو رہا ہے. مسائل کا مجموعہ اور دستہ ہے جو اس کتاب میں جمع ہو رہا ہے. اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کی ترتیب بہت عمدہ رکھی ہے. کتاب کی شروعات بھی ایمان سے، ختم بھی ایمان کے اوپر. کتاب کی شروعات بھی ایمان سے اور ختم بھی ایمان پر. شروعات ہو رہی ہے کتاب الایمان سے اور ختم ہو رہی ہے کتاب التوحید کے اوپر. اور بدء الوحی تو ایک تمہید تھی، مقدمہ تھا، توطیہ تھا. اب ربط دیکھو، بدء الوحی اور کتاب الایمان میں ربط کیا ہے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد تھا اعمال کے سلسلے میں وارد ہونے والی وحی کو جمع کرنا. اعمال کے سلسلے میں وارد ہونے والی وحی کو جمع کرنا، یہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد ہے. اس لیے پہلے بدء الوحی کو لائے، پھر مقصود بالذات اعمال کو لائے. اسی لیے پہلے بدء الوحی کو لائے، پھر مقصود بالذات اعمال کو لائے. اور اسی کی طرف لطیف اشارہ کر دیا شروع میں حدیث اعمال کو لا کر کے. بالکل شروع میں لائے حدیث اعمال، انما الاعمال بالنیات. اور اعمال کا مدار اور اعمال کا صحیح ہونا اور رد ہونا ایمان پر موقوف ہے. ایمان ہوں گے تو اعمال صحیح ہوں گے، ایمان ہوگا تو اعمال مقبول ہوں گے. اسی لیے کتاب الایمان کو بدء الوحی کے بعد ذکر کیا. ربط سمجھ میں آیا؟ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصود کیا ہے؟ اعمال کے سلسلے میں وارد ہونے والی وحی کو جمع کرنا. اسی لیے پہلے بدء الوحی لایا، پھر اسی میں اشارہ کر دیا انما الاعمال والی حدیث لا کر کے.
اور اعمال کا مدار صحت و رد ایمان پر ہے. ایمان ہے اعمال مقبول ہے، ایمان نہیں ہے تو اعمال مقبول نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھو، آپ نے تفسیر میں یہ موضوع پڑھا ہے، کوئی آدمی بغیر ایمان کے اچھے اعمال کرے تو دنیا میں اس کا کچھ فائدہ ہو جائے گا، آخرت میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وہ آیت میں تشبیہ دی گئی نہیں، کون سی آیت میں پڑھو؟ کرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم کرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون على شيء مما كسبوا. دیکھ لیا آیت میں کیا فرمایا؟ جن کے پاس ایمان نہیں ہے اور وہ اچھے اعمال کرتے ہیں تو اچھے اعمال کا حال کیا ہوگا؟ کرماد اشتدت به الريح، کہ آندھی جب چلتی ہے تو گرد و غبار کو اڑا کر کے ختم کر دیتی ہے. دیکھو، پتھر کی چٹان کے اوپر، عمارت کے اوپر جب کبھی مٹی جم جاتی ہے تو وہاں چھوٹا سا پودا بعض مرتبہ اگ نکلتا ہے عمارت کا، پتھر پر. لیکن جیسے تیز بارش آئی، آندھی آئی تو وہ اڑ کے کہاں گیا کچھ پتہ ہی نہیں. جب تک آندھی نہیں تھی پتہ جمع رہا ہو، آندھی آئی اڑ کے کہاں گیا، پانی میں بہہ کے گیا، کچھ پتہ نہیں. کافر کے اعمال قیامت کی آندھی میں نہیں ٹکیں گے، اڑ جائیں گے. یوم عاصف سے قیامت کی آندھی مراد ہے. دنیا میں کچھ جماؤ نظر آئے گا. کافر دنیا میں اچھے اعمال کرتے ہیں، سخاوت، صدقہ، خیرات، دان، پنیہ، یہ سب کام کرتے ہیں کافر لوگ، لیکن قیامت کی آندھی میں وہ اعمال ٹکنے والے نہیں ہیں، وہ اڑ جائیں گے. کہاں چلے جائیں گے اس کا بھی پتہ نہیں چلے گا. کرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون على شيء مما كسبوا، کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. تو اعمال کی صحت، اعمال کی قبولیت، اعمال کا رد، اس کا مدار ہے ایمان کے اوپر. اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایمان کی کتاب ذکر فرمائی. اب ساری چیز علم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، ساری چیزیں علم کے بغیر کچھ بھی نہیں. اگر علم ہے تو انسان صحیح عمل کی معرفت حاصل کرے گا، اور علم نہیں ہے تو صحیح عمل کی معرفت کیسے حاصل کرے گا؟ علم بہت ضروری. اگر کسی کے پاس علم نہیں ہے تو غلط عمل کو صحیح عمل سمجھ کے کرے گا اور اس کی تبلیغ کرے گا. اب خود بھی ضل، گمراہ ہوا، وَأَضَلَّ، دوسرے کو بھی گمراہ کیا. کیوں؟ علم نہیں. اسی لیے جو عمل صحیح نہیں ہے اس کو صحیح سمجھ کے خود بھی کر رہا ہے، دوسروں کو بھی تبلیغ کر رہا ہے اس کی. اسی لیے کون سا عمل صحیح، کون سا عمل غلط، کون سا عمل منسوس، کون سا عمل غیر منسوس، کون سا عمل مقبول، کون سا عمل مردود، اس کے لیے علم صحیح چاہیے. اسی لیے کتاب الایمان کے بعد کتاب العلم لائے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. ربط سمجھ میں آ گیا تینوں کے درمیان؟ بدول وحی، کتاب الایمان، کتاب العلم میں کہ عمل کون سا صحیح کون سا مردود وہ پتہ چلے گا کس سے؟ علم صحیح سے. صحیح علم ہوگا تو کون سا عمل صحیح، کون سا عمل غلط، کون سا عمل مقبول، کون سا عمل مردود، اس کو آدمی پہچانے گا. علم ہی صحیح نہیں ہے تو غلط عمل کو صحیح عمل سمجھے گا، صحیح عمل کو غلط سمجھے گا، اور لوگوں کو ہو سکتا ہے روکنا شروع کر دے. اسی لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے شرائط میں جہاں آیت ہے
تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، جلالین شریف کے حاشیے میں موجود ہے کہ معروفات کا علم، منکرات کا علم شرط ہے، تو ہی وہ آدمی صحیح دعوت دے گا اور صحیح امر بالمعروف نہیں عن المنکر کرے گا۔ اس لیے کہ اگر معروف اور منکر کا صحیح علم نہیں ہوگا تو منکر کو معروف سمجھ کے دعوت دے گا اور معروف کو منکر سمجھ کے روکے گا۔ اسی لیے امر بالمعروف نہیں عن المنکر کے شرائط میں لکھا ہے کہ صحیح علم ہو معروف کیا ہے، منکر کیا ہے۔ اسی لیے جس آدمی کو صحیح علم نہیں ہوتا ایک غلط کام کرتا رہتا ہے سالاں سال تک، پھر کسی نے کہا بھائی یہ کیا کر رہا ہے، کہ میں تو ایک نیکی کرتا ہوں۔ ارے بھائی یہ نیکی نہیں ہے، یہ تو گناہ ہے۔ اوہو، مجھے تو آج پتا چلا کہ میں اتنے سالوں سے گناہ کا ارتکاب کر رہا ہوں۔ اس لیے صحیح عمل کے لیے صحیح علم شرط۔ اسی لیے کتاب الایمان کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب العلم کو لائے۔ اب یہاں ذرا ترتیب سمجھو، ہمارے نسخوں میں کیا ہے؟ کتاب الایمانی، پھر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض نسخوں میں الٹا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب الایمانی۔ اگر یہ ترتیب اپناوے کہ پہلے بسم اللہ ہو بعد میں کتاب الایمان ہوتا تو کوئی اشکال ہی نہیں ہے، کوئی چیز حل کرنے کی اور سمجھنے کی ہے ہی نہیں۔ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو بعد میں کتاب الایمان ہو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ کتاب الایمان شروع ہو رہا تھا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بسم اللہ لکھی، کوئی اشکال کی چیز نہیں۔ تو وہ جو نسخے ہیں، جس نسخے میں بسم اللہ پہلے کتاب الایمان لفظ بعد میں، اس نسخے میں کوئی اشکال اور اعتراض سمجھنے کی چیز۔ لیکن یہ جو ہمارے سامنے نسخہ ہے اس میں اشکال پیدا ہوتا ہے کہ کتاب الایمان پہلے لکھا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بعد میں لکھا، ایسا کیسا ہوا؟ سمجھے سوال کو؟ تو اس کا جواب سمجھو۔ کتاب الایمان عنوان کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید کی سورت کے ناموں کے قائم مقام رکھا ہے۔ دھیان سے سمجھنا، کتاب الایمان عنوان کو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید کی سورت کے نام کے قائم مقام رکھا ہے، اور احادیث مبارکہ کو آیات کے قائم مقام سمجھا ہے۔ احادیث مبارکہ کو آیات قرآنیہ کے قائم مقام رکھا ہے۔ اس لیے قرآن کی ترتیب کی اتباع میں بیچ میں بسم اللہ لائے، قرآن کی ترتیب کی اتباع میں بیچ میں بسم اللہ۔ دیکھو قرآن میں کیا ہوتا ہے، پہلے لکھا ہوگا سورۃ البقرہ مدنیۃ، برابر، اس کے بعد لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر لکھا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ دیکھ لی قرآن کی ترتیب، پہلے سورت کا نام آئے گا سورۃ البقرہ مدنیہ، پھر آئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر آیتیں آئے گی۔ یہی ہے قرآن کی ترتیب۔ امام بخاری یہی ترتیب اپنا رہے ہیں۔ کتاب الایمان کے عنوان کو انہوں نے سورت کے نام کے قائم مقام رکھا، کہ جس طرح قرآن کی کتابت کے اندر پہلے سورت کا نام اوپر ہوتا ہے سورۃ البقرہ، اس طرح کتاب الایمان، برابر۔ اور احادیث کو کس کے قائم مقام رکھا؟ آیات قرآنیہ کے قائم مقام رکھا، کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو ہمارے یہاں حدیث آئے گی۔ اور جس طرح سورت کا نام اور آیت کے بیچ میں بسم اللہ آتی ہے، اس طرح کتاب الایمان عنوان اور حدیث کے بیچ میں بسم اللہ لائے۔ سمجھ میں آئی تو جی؟ یہ ہے اس ترتیب کا حل اور جواب۔ ایک دوسری بات سمجھے، یہاں کتاب الایمان کے شروع میں تو بسم اللہ لکھی ہے امام بخاری نے، دوسری کئی کتابیں ایسی ہیں کہ جس کے شروع میں بسم اللہ ہی نہیں لکھی ہے۔ یار بسم اللہ کے آگے دوسری کتابیں شروع ہوگی، تو ایسا کیسا؟
کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تو بسم اللہ لکھی اور آگے جو ذیلی کتابیں لائے ہیں وہاں بسم اللہ نہیں لکھی؟ تو اس کی حکمت سمجھو۔ الجامع الصحیح جو آپ کی یہ مبارک کتاب ہے، کتنے سال میں لکھی آپ نے؟ کتنے سال میں لکھی؟ 16 سال کا عرصہ گزرا ہے اس کتاب کو لکھنے میں۔ اب مسلسل تو لکھنے کا کام نہیں ہوا، لکھا پھر لکھنے کا سلسلہ رک گیا، پھر لکھا پھر لکھنے کا سلسلہ رک گیا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ترتیب یہ اپنائی ہے کہ جب کام آپ تسلسل سے کرتے تھے، تصنیفی کام، تالیفی کام، ترتیب کا کام مسلسل کرتے تھے، اور کام جب مسلسل ہوتا اور بیچ میں کوئی کتاب آتی تو وہاں بسم اللہ نہیں لکھتے آپ، وہ شروع والی بسم اللہ چل رہی ہے، کتاب الایمان کے شروع میں بسم اللہ لکھی، وہ چلتی رہے گی۔ پھر ایسا ہوا کہ کتاب لکھنے کا کام بیچ میں رک گیا، اس لیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسفار کتنے کیے حصول علم کے لیے، سفر پیش آ گیا، کوئی اور عذر پیش آ گیا، اور کتاب کی ترتیب، تصنیف، تالیف کا سلسلہ رک گیا، فترت تالیف ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ فترت تالیف ہو گئی۔ اب فترت تالیف کے بعد جب پھر کتاب لکھنا شروع کی اور کوئی کتاب آئی تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بسم اللہ لکھی۔ سمجھ رہے حکمت کو؟ کتاب لکھنے کا کام مسلسل جب چل رہا ہوتا اور بیچ میں کتاب الطہارت آئی، کتاب الصلاۃ آئی، کتاب الزکوٰۃ آئی، کتاب ابواب التہجد آئی، جو بھی آئی تسلسل میں آیا، تو بسم اللہ لکھنا بیچ میں آپ نے ضروری نہیں سمجھا۔ اب یہاں کتاب الایمان لکھ کے یہاں بسم اللہ لکھ دی، اب جب تک مسلسل تالیف کا کام چلتا رہے گا بیچ میں بسم اللہ نہیں آئے گی، اور تالیف کے کام میں فترت ہوئی، بیچ میں کام رک گیا اور پھر تالیف کا آغاز ہوا، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بسم اللہ لکھیں گے کہ بھئی اب فترت تالیف ختم ہوئی اور اب تالیف کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ سمجھ میں آیا کہ بعض کتاب کے شروع میں بسم اللہ اور بعض کے شروع میں بسم اللہ نہ لکھنے کی حکمت یہ ہو گئے۔ ایک اور بات سمجھو، یہاں کتاب الایمان لکھا، آگے کتاب العلم آئیں گے، لائیں گے، کہیں کہیں کتاب کے بجائے ابواب کا لفظ بھی امام بخاری لاتے ہیں۔ ابواب، کتاب کا عنوان نہیں لگائیں گے، کیا عنوان لگائیں گے؟ ابواب کا۔ مثلا ابواب الطہارت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو بعض مرتبہ کتاب کا عنوان بدل کر کے ابواب لائیں گے، حاصل دونوں کا ایک ہے کہ کتاب میں ایک نوعیت کے مختلف ابواب جمع کریں گے، اسی لیے کتاب کا عنوان لگائیں گے، تو وہاں سیدھا کہہ دیں گے ابواب، کہ یہاں طہارت کے متعلق چند ابواب کا یہ مجموعہ ہے۔ بات ایک ہی ہے، تعبیر الگ الگ ہے۔ یہاں کتاب کا عنوان لگا کر کے اس کے ذیل میں الگ الگ انواع کے مسائل کو ذکر کریں گے، اور وہاں سیدھا ابواب جمع کا صیغہ لا کر کے کہیں گے کہ یہاں کتاب کا لفظ نہیں، بلکہ یہاں کیا کہیں گے؟ طہارت کے متعلق مختلف مسائل کے ابواب کو میں یہاں سے جمع کرنا شروع کر رہا ہوں۔ تو دونوں کا خلاصہ ایک ہی ہے، تعبیر الگ ہے، یہاں کتاب کی تعبیر ہے، وہاں ابواب کی تعبیر، بس اتنا فرق ہے اور کچھ نہیں ہے۔ تو کتاب الایمانی یہ ایمان کی کتاب ہے۔ اب لمبی باتیں ہیں ایمان کی تعریف، پھر ایمان کے متعلق ضروری بنیادی باتیں، وہ انشاءاللہ بعد میں شروع کریں گے۔ ایسے بھی آج جمعرات ہے، طلبہ کی خوشی کا دن ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے
زندگی کے آخری دنوں میں بھی حضرت فرماتے ہیں کہ اب تک جمعرات کی چھٹی کی خوشی ختم نہیں ہوئی. اتنا بڑا شیخ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ زندگی کے آخری ایام میں کہ جمعرات کی خوشی اب تک ختم نہیں ہوئی. طبیعی چیز ہے مدرسے کے ماحول میں، اسی لیے اس خوشی میں جلدی سبق مکمل کر دیتے ہیں.